آج سے سورہ کہف شروع ہوگا تدبر کی کلاس میں، اور ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کا تدبر ہم سے بہترین طریقے پہ کرا دے۔ اور اس کو سلیکٹ کرنے کی مطلب ایک وجہ یہ ہے کہ سورہ کہف کو ہم لوگ ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں اور اس کی اہمیت بھی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور بہت اہتمام سے اس کی تلاوت کی جاتی ہے ہر ہفتے۔ تو ہمارے پاس اتنا موقع نہیں رہتا کہ ہم اس دن ترجمہ بھی پڑھیں، تفسیر بھی پڑھیں، کیونکہ جمعہ کی اپنی ایک مصروفیت ہوتی ہے۔ تو لیکن بہت دنوں سے خواہش تھی کہ اس کے تدبر سے ہم اس طرح سے گزرے کہ جب بھی جمعے کے روز ہم اس کی عربی پڑھیں، اس کا ترجمہ بھی ہمارے ذہن نشین ہو اور اس کی تفسیر بھی موٹی موٹی ہمارے ذہن میں ہو کہ ایکچوئل جو واقعات ہم کو پڑھائے جاتے ہیں ہر ہفتے، تو وہ کس لیے، کیا وجہ ہے کہ سورہ کہف کو جمعہ کے دن ہر ہفتے پڑھنے کی ہم کو تاکید کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے متعلق احادیث بھی ہیں، سورہ کہف کی فضیلتیں درج ہیں احادیث میں۔ جیسے دیکھیں، مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یعنی کہ ہر جمعے کے اس کو پڑھنا ہے، مکمل صورت پڑھنی ہے، لیکن کم سے کم جس وقت موقع نہ ہو، آپ کا پیپر ہو، آپ کہیں ایگزام دینے کے لیے جا رہے ہوں، یا گھر میں اس دن کوئی فنکشن ہو، یا کوئی بھی مصروفیت ہو، لیکن ایٹ لیسٹ اس کی 10 صورتیں میں بہت تاکید کے ساتھ کہتی ہوں کہ اس کی 10 آیتیں اس کی یاد ضرور ہونی چاہیے، کہ ہم سڑک پر ہوں، جس بھی دن ہم کو یاد آ جائے کہ ارے آج تو جمعہ ہے، آج تو میں سورہ کہف پڑھ ہی نہیں سکی، تو ہم اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ 10 آیتیں کم سے کم، یہ بہت ضروری ہے اگر ہم کو مکمل صورت پڑھنے کا موقع نہ مل پائے تو، کیونکہ 12 رکوع ہے اس کے اندر، اور ہو سکتا ہے کہ کسی ہفتے آپ کی مصروفیتیں ایسی ہوں کہ مکمل صورت آپ پڑھ نہ سکیں۔ پھر ایک اور حدیث ہے، ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن ہو جاتا ہے۔ اس میں دیکھیں، میں نے کسی سے پوچھا تھا کہ نور روشن ہونے کا کیا مطلب ہے، کہ ایک جیسا نا ایک سمپل سی بات جو ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے کہ بھئی جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو اس کے 1 ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو 2 جمعوں کے درمیان اس سے ہوئے ہوئے ہیں۔ تو پھر ایک یہ نور والی حدیث جب پڑھی تو اس کا کیا مطلب ہے، تو اس کا مطلب جو مطلب مجھ کو بتایا گیا تھا، تو وہ ایک اسکالر سے میں نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ 2 جمعوں کے درمیان اللہ کی خاص مدد اس کے شامل حال رہتی ہے، وہ گناہوں سے بچتا جاتا ہے، یعنی آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو گناہوں کی طرف رغبت نہیں ہوتی، بلکہ نیکیاں کرنے کا اس کا زیادہ دل چاہتا ہے، نیکیوں کی طرف رغبت ہوتی ہے، اور وہ نیکیاں زیادہ کرتا ہے اور گناہ کم کرتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے 2 جمعوں کے درمیان نور کے چمکنے کا، نور روشن ہونے کا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ اسی سے ملتی جلتی بہت ساری احادیث ہے کہ جو شخص 10 آیتیں پڑھ لے گا، کچھ ابتدائی آیتوں کے بارے میں کہتے ہیں، کہیں کسی روایت میں آخری کی 10 آیتوں کا بھی ذکر ہے۔ بہرحال ان سب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورہ کہف ایک بہت اہم صورت ہے اور بہت مشہور صورتوں میں سے بھی ہے یہ سورہ کہف، جس کے بارے میں ہم آج پڑھنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے، تو کیا ہے، یہ ان صورتوں میں سے ہے جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ کیا ہے ایک دم شروع میں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن حکیم میں 38 مرتبہ الحمدللہ آتا ہے اور اس میں سے 5 صورتوں کی ابتدا اس سے ہوتی ہے۔ تو جسے قرآن کریم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الحمدللہ سے، الحمدللہ رب العالمین، اور اس صورت کی شروعات بھی الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ اور یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو ہمارے منہ پر جاری رہنا چاہیے ہر بات میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی بہت چیزیں ہیں ہمارے پاس ہماری زندگی میں، جتنا بھی شکر ادا کریں گے اتنا کم ہے، اور جتنا شکر کریں گے اتنا زیادہ پائیں گے، کیونکہ وہ ہے نا کہ جب کوئی شخص الحمدللہ کہتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے تو نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، مال دیا ہے، صحت دیا ہے، اپنا گھر دیا ہے، اور ہمارا ایک ہاتھ کھلا ہے، ہمارا الحمدللہ ہاتھ تنگ نہیں ہے، اور ہم کشادہ زندگی کر رہے ہیں، یا پھر ہر انسان کی زندگی میں ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس پر وہ الحمدللہ کہہ سکتا ہے، اور جب بھی ہم کسی اپنی نعمت کو دیکھ کر اس پہ الحمدللہ کہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ باقی رہے گی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن میں، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر کرو گے تم شکر تو میں تم کو ضرور دوں گا زیادہ۔ ٹھیک ہے،
تو پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ الذی انزل، اللہ تو ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی ہے اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، وَيَجْعَلُ لَهُ عِوَجًا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ قرآن اس کی جو فضیلتیں تھی وہ تو ہم نے دیکھ لی، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 2 دیکھیے، قیما لیونذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ تو قیم کیا ہے؟ قیم کا کیا مطلب ہے؟ مستقیم، کہ جو شخص اس پر ایمان رکھے گا اس کو استقامت نصیب ہوگی، اور استقامت ہے نا بہت بڑی نعمت ہے ایک طرح سے، کیونکہ ہر انسان کے اوپر آزمائش آتی ہے، اور جب انسان پر آزمائش آتی ہے تو جو لوگ استقامت سے رہتے ہیں، اس پر ثابت قدم رہتے ہیں اس آزمائش پر، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ذرا سی تکلیف پر یا چلے چھوٹی مصیبت نہ ہو بڑی مصیبت پر وہ ایک دم بلا اٹھتے ہیں، انہیں رو پڑتے ہیں، ہمت ہار دیتے ہیں، تو استقامت اس کو نہیں کہتے۔ استقامت کا مطلب ہے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اپنی اس آزمائش کے کھلنے کا انتظار کرنا، اس آزمائش سے نکلنے کی کوشش کرنا، اس مصیبت اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنا اور اللہ تعالیٰ سے صبر مانگنا، یہ ہے استقامت۔ اور آزمائشیں دیکھیں ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اس بات کا انہیں نہ علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا، بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ اب دیکھیں اس صورت کے نزول ہونے کے پیچھے کیا واقعات ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو علم ہوگا۔ کفار مکہ جو ہے وہ گئے تھے کس کے پاس؟ اہل کتاب کے پاس، عیسائیوں کے پاس، اور وہ اس لیے گئے تھے کہ ان سے پوچھے کہ بھئی جو گزشتہ صدیاں گزری ہے یا جو قرون اولیٰ ہے، یعنی وہ جو قومیں پہلے گزر چکی ہیں، ان کے کچھ ایسے حالات ہم کو بیان کرو جو تمہاری کتابوں کے علاوہ دوسری کہیں جگہ درج نہ ہو۔ اور چونکہ محمد کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے کو، موسیٰ علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق اور اسماعیل وغیرہ دیگر انبیاء پر وہ ایمان لانے کو کہتا ہے، تو ہم اس سے کچھ ایسے ٹف سوالات کریں گے جس کا وہ جواب نہ دے سکے۔ تو اہل کتاب نے قریش مکہ کو 3 سوالات بتائے تھے کہ تم یہ جا کر محمد سے پوچھو، اگر وہ نبی نہیں ہے، اللہ کا وہ سچا نبی نہیں ہے، تو وہ ان کا جواب دے ہی نہیں سکے گا۔ اور وہ 3 سوال کون سے تھے؟ سب سے پہلا تھا کتبے والوں کے تعلق سے، اصحاب کہف کے تعلق سے، کہ ان سے پوچھو کہ وہ 7 نوجوان کون تھے جو غار والے تھے، ان کا کیا قصہ ہے۔ دوسرا سوال تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے تعلق سے، اور تیسرا سوال تھا ذوالقرنین کے تعلق سے کہ یہ کون سا بادشاہ تھا اور اس کا کیا واقعہ تھا۔ تو کفار مکہ بڑے خوش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے یہ سوال پوچھے۔ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ محمد تو اس کا جواب نہیں دے سکے گا، کیونکہ زیادہ تر ان کو یہی لگتا تھا کہ محمد جو ہے وہ نبی نہیں ہے، اور وہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی ہر طرح سے کوشش کرتے تھے۔ اب اگلی جو آیتیں ہیں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائے کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، آخرکار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ سنجیدہ تھے اپنے مشن کے تعلق سے، وہ ہم کو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غمگین رہتے تھے ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کر کہ وہ رو پڑتے تھے، کیونکہ دیکھیں مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا اس زمانے میں، سختیاں ہو رہی تھی صرف ایمان لانے کی وجہ سے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا غم تھا کہ یہ لوگ حق پر ہیں، اس کے باوجود بھی ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ اچھا دوسرا غم کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ لوگ جو ظلم کر رہے تھے یعنی کہ کفار مکہ، تو وہ لوگ کیوں نہیں ایمان لے کر آ رہے؟ ایمان تو ان کو بھی لانا چاہیے تھا، کجا کہ یہ کہ وہ ان پر ظلم کر رہے ہیں، پھر یہ کہ یہ اپنے لوگ تھے، اپنی قوم کے لوگ، اپنے شہر کے لوگ، تو جب اپنے شہر کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جہنم کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھتے ہوں گے تو ان کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ اور یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ انبیاء کرام جو ہے وہ سب سے زیادہ مخلص ہوتے تھے اپنی قوم کے لیے، بلکہ ایک باپ جتنا زیادہ بہتری چاہنے والا ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے، تو انبیاء کرام اس سے کہیں زیادہ، اس سے کہیں گنا
اس سے کہیں گنا اپنی امت کے لیے مخلص تھے اور فکر مند رہتے تھے کہ میری امت کا کیا حال ہوگا اگر یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تسلی دی اور کہا تھوڑی سی تنبیہ بھی ہے اس میں، تھوڑی سی سختی، تھوڑی سی وہ جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ جب کوئی انسان بہت غمگین رہتا، سمجھے گھر میں کسی کی میت ہوگی، تو ہم بھی یہی بولتے ہیں نا، ارے تو کیا رو رو کے اپنے آپ کو تم ختم کر ڈالتے، اب ختم کر ڈالوں گی، بس کرو رونا، جو اللہ کی چیز تھی وہ اس نے لے لی. ہم بھی تسلی دیتے وقت اکثر ایسے کہتے ہیں. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ کیا تم اپنے آپ کو کھو دو گے ان کے غم میں، ہلاک کر ڈالو گے کہ ان کا کیا بنے گا، ان کا کیا نتیجہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تم اس کی فکر مت کرو، اور یہ کہ ہم نے تو ان کو آزمائش میں ڈال کے رکھا ہوا ہے. تم اس ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو شخص ہدایت چاہتا ہے، ہدایت کی طرف بڑھتا ہے، ہدایت کی تلاش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے. لیکن جو شخص کھلی نافرمانی پر اتر آئے، جس کے سامنے حق کو کھول کھول کر بیان کر دیا جائے، اس کے باوجود اگر وہ نہیں مان رہا، تو اس کا مطلب تو وہ سرکشی میں مبتلا ہے. تو ایسے سرکش لوگوں کے لیے آپ کیوں اپنی جان کو ہلاک کر رہے ہیں؟ یہ غم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق تھا کہ وہ اتنا زیادہ شدید تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے جانے کا ڈر تھا. آپ نے اگر دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہیں نا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، ان کا ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، بہت شدید صدمہ ان کو کسی چیز کا لگ جاتا ہے، کوئی بہت بڑا غم وہ جھیلتے ہیں. ایسا ہی شدید غم سے اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے. اب دیکھیں وہ 3 کوسچن جو انہوں نے پوچھے تھے کفار مکہ نے، تو اس کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے. اور یہ جو ذرا دلچسپ واقعہ ہے یہ، اور اس میں سیکھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ کرے کہ ہم سب اس سے سیکھ سکیں. کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے، اور کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 لوگ ہیں، مطلب یعنی وہ نوجوان جو اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں پناہ گزی ہوئے تھے اور بعد میں ان پر کتبہ لگا دیا گیا تھا. دیکھیے اس میں کیا الفاظ ہیں، اگر آپ کے سامنے قرآن ہوگا تو، کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کہف والے، غار والے اور کتبے والے وہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ تو کہف کس کو کہتے ہیں؟ ایک موٹا سا معنی ہم سب کو پتہ ہے کہ غار. کہف بنیادی طور پر کسی پہاڑ کی اس کھو کو کہتے ہیں جو کھلی اور کشادہ ہو. سمجھے آپ نے دیکھا ہوگا بچپن میں کھو دیکھتے ہیں، جو جانوروں کی کھو رہتی نا، اس میں جانور کون سے جانور کھو میں جا کے چھپتے ہیں، بتائیے ذرا کمنٹ میں. تو اس کھو کو کہتے ہیں جو کسی پہاڑ میں ہو. لیکن اگر وہ جو کھلی اور کشادہ ہو اس کو تو کہف کہیں گے، غار کہیں گے. لیکن اگر کوئی تنگ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غار. جس کا دہانہ تنگ ہو، یعنی ایسی، یعنی یوں سمجھے ٹنل، سب کو پتہ ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا گوگل کر لیں گے، تھوڑی سی تنگ ہوتی ہے وہ. ٹنل کا مطلب ایک سرنگ بھی ہوتا ہے جو ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ جاتی ہے. لیکن غار ایسا چھوٹی سی جھوپڑی سمجھ لیں جو بہت زیادہ کشادہ نہ ہو، تنگ ہو، اس کو کہتے ہیں غار. اور رقیم جو ہے، رقیم کس لفظ سے نکلا ہوا ہے؟ رقیم، رقم، مرقوم، یہ لکھنے کے معنی میں ہے. سمجھنا ہے آپ کو؟ رقم، مرقوم، جو لکھی ہوئی چیز ہو. تو یہ جو 7 نوجوان تھے یہ ایک طرح سے مفرور مجرم تھے. ان کی پوری سٹوری آپ کو سناتے ہیں کہ یہ جو 7 نوجوان تھے یہ ایلیٹ کلاس سے اپنا وہ رکھتے تھے تعلق، مطلب اپنی اونچی ہائی کلاس سوسائٹی سے، اونچے طبقے سے ان کا تعلق تھا. اور یہ 7 نوجوان وہ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے اور ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ اس کے سوا اور کسی کو نہیں مانتے تھے. یہ جس زمانے کا ذکر ہے اس زمانے میں ایمان لانے والوں پر بہت ظلم ہوتا تھا. اور اس زمانے کا جو بادشاہ تھا رومی، تو وہ اس کا نام تھا دقیانوس. وہ خود بھی بت پرست تھا، مشرک تھا، اور عیسائیوں پر بہت ظلم اور زیادتی کرتا تھا. اور بہت مشہور ہے اس کے ظلم، جس طرح سے ہٹلر مشہور ہے کہ اس نے جیوز پر ظلم کیا تھا. آج بھی ہمارے ملک میں نہیں ظلم ہو رہا، اور بھی دوسرے بہت ساری جگہوں پر آج بھی اس سرزمین پر کچھ لوگوں کے ساتھ صرف اس لیے ظلم کیا جاتا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہیں، توحید پرست ہے، صرف ایک اللہ کے ماننے والے ہیں. تو اس زمانے میں بھی ایسے ہی تھا. یہ 7 نوجوان یہ باغی تھے،
باغی مطلب انہوں نے حکومت سے بغاوت کی تھی. اور ایک دور تھا جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی تھی. پرانے زمانے میں ایسا تھا کہ ان 7 نوجوانوں کے بارے میں عرس نکلتے تھے اور دھوم دھڑکے ہوتے تھے، باقاعدہ تہوار منایا جاتا تھا ان 7 نوجوانوں کے تعلق سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کر کے عیسائیوں کے بھی اس غلط فہمی کا ازالہ کیا ایک طرح سے، جو ان کو کچھ اور ہی سمجھتے تھے. اور قرآن میں صاف صاف بتا دیا کہ ایکچوئل میں اصحاب کہف کون تھے، اور وہ بھی مسلمان ہی تھے. اور مطلب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو دوسرے ممالک ہیں، عیسائی ممالک، جہاں چرچ میں مریم علیہ السلام کی اور عیسی علیہ السلام کی تصاویر ہوتی ہیں، تو وہاں اکثر چرچ میں ان 7 نوجوانوں کی بھی تصاویر ہیں. ان 7 نوجوانوں کی، کہف کی، اس کے کی تصویر وہاں ہوتی ہے اور لکھا ہوا ہوتا ہے ان کی قبر، ان کا جو کتبہ لکھا ہوا تھا اس کی بھی تصاویر ہوتی ہیں. اور باقاعدہ ان لوگوں کو جیسے اب اپنے یہاں نہیں ہوتا کہ جو ولی اللہ مرتے تھے تو ان کی قبروں کو لوگ پوجنا شروع کر دیتے، درگاہ بنا لیتے تھے اور ان سے مانگنا شروع کر دیتے تھے. تو جس وقت یہ اصحاب کہف بعد میں جا کر سو گئے تھے، تو مطلب بعد میں جب وہ جاگے تو ان لوگوں نے بھی ایسے شروع کر دیا تھا، ان کی قوم نے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں اس کی صاف صاف سری ان کی کہانی سنا دی کہ یہ لوگ ایکچوئل میں کون تھے. تو وہ نوجوان جو تھے تو وہ ایمان والے تھے، توحید پرست تھے، اور بادشاہ سے اور اپنی قوم سے وہ بھاگ نکلے تھے کیونکہ ان کا جینا وہاں حرام کر دیا گیا تھا. ہوا یہ تھا، کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی بہت بڑا پروگرام تھا شرکیہ، اور ایک ڈائنا دیوی کا بہت مشہور عظیم الشان مندر تھا وہاں، جس کی شہرت بہت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی اور لوگ بہت دور دور سے اس کی پوجا پاٹ کے لیے وہاں آتے تھے. اور وہاں پتہ ہے کون کون رہتا تھا؟ وہاں کے جادوگر، عامل، فالگیر، تعویذ لکھنے والے جو ویسے رہتے نا، وہ پوری دنیا میں مشہور تھے. تو اس وقت اوہام پرستی کا اور توہم پرستی کا یہ عالم تھا کہ یہ 7 نوجوان، ان لوگوں نے کیا طے کیا کہ بھئی یہ جو آج ایک تہوار ہونے والا ہے بہت بڑے سے مندر میں، اور کوئی یعنی ان کا مذہبی تہوار تھا کوئی، جس میں تمام لوگوں کی شرکت ضروری تھی، اور ان لوگوں نے اس میں شرکت کرنے سے منع کر دیا تھا. ان تینوں نے نہیں، ان ساتوں نے ایکا کر لیا تھا اور کہا تھا کہ ہم لوگ وہاں نہیں جائیں گے. پھر اب ہوا یہ کہ دھیرے دھیرے مشہور ہو گیا کہ ارے وہ فلاں فلاں جو لڑکے ہیں وہ کچھ الگ چل رہے ہیں، آج کل ان کے دماغ الگ چل رہے ہیں، وہ لوگ آئے نہیں اپنے اتنے بڑے، جس میں کمپلسری تھا جس تہوار میں شرکت کرنا، تو وہ اس میں آئے نہیں، اس میں انہوں نے شرکت نہیں کی. وہ نہ مندر میں آئے، نہ انہوں نے کوئی پوجا پاٹ کی، نہ ہی وہ اس مذہبی رسومات میں شریک ہوئے. اڑتے اڑتے یہ بات بادشاہ تک پہنچی کہ اس ملک میں 7 نوجوان ایسے ہیں جو باغی ہو رہے ہیں اور جو ہمارے بت پرستی کو نہیں مانتے، اور وہ ایک نیا دین لے کر آ رہے ہیں، یعنی توحید پرست ہے. نیا دین کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیت کو انہوں نے قبول کر لیا ہے، اور وہ یہ جو بت پرستی ہے اس کو وہ نہیں کر رہے. تو بادشاہ نے پھر ان کو اریسٹ کر کے لانے کا حکم دیا کہ ان کو دربار میں پیش کیا جائے، اور اس کے بعد ان کی مطلب پنشیبل وہ ہے، یہ تو جرم ہے. ان لوگوں نے اتنا بڑا جرم کیسے کر لیا، تو ان کو یہاں بلاؤ اور ان کو پھر ہم سزا دیں گے. اب ان تک بھی بات پہنچی کہ بھئی وہ جو کارندے ہیں وہ ہم کو اریسٹ کرنے کے لیے نکلے ہیں اور شاہی فرمان نازل ہو گیا ہے ہمارے لیے. تو یہ لوگ بھاگ نکلے وہاں سے 7 کے 7. بولے اب جانا کہاں، کیونکہ کہیں بھی پناہ نہیں مل سکتی، کیونکہ ایک تو مشہور لڑکے تھے، دوسرے یہ کہ جو ہائی سوسائٹی کے لوگ رہتے ہیں وہ ان کو سب لوگ پہچانتے ہیں، شہر کے سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے. جائیں گے بھی تو کہاں جائیں گے، چھپیں گے بھی تو کہاں چھپیں گے. تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک بہت پیاری دعا کی تھی، اور کیا تھی وہ دعا؟ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے. قرآن کی دعاؤں پہ نہ تھیسس لکھی جا سکتی ہے، پی ایچ ڈی کی جا سکتی ہے کہ یہ کون سی دعائیں تھیں، کس طرح کی یہ دعائیں تھیں. انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ تو ہم کو بچا لے یا ہم کو یہ کر دے. مطلب ہم کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں نا، ان لوگوں کے دل سے نکلی دعا. اکثر لوگ ہیں نا پوچھتے ہیں کہ کیا دعا کرنی چاہیے، اور کچھ لوگ تو ہے نا دعا کو وظیفوں کی طرح پڑھتے ہیں کہ قرآن میں فلانی دعا ہے اور مسنون دعاؤں میں فلانی اور فلانی دعا ہے. جب سورۃ مریم کا تدبر جب ہم لے رہے تھے تو کتنے لوگوں نے کہا کہ سورۃ مریم پڑھنے سے ڈیلیوری میں سہولت ہوتی ہے، کسی نے کہا سورۃ یوسف پڑھنے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے. ہم نے کیا بنا دیا قرآن کو
کیا سورۃ یوسف میں ہم نے یہ سب سیکھا، سورۃ مریم میں ہم نے کیا سیکھا. یہاں اس سے دیکھیے کہ اس آیت سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں نا کہ ہم دعا پڑھ رہے ہیں، ہم تو اتنی دعائیں پڑھتے ہیں، صبح شام پڑھتے ہیں اور ہر نماز کے بعد پڑھتے. ایک تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ دعا کو پڑھا کیوں جاتا ہے. دعائیں پڑھنے کی چیز ہے کوئی؟ دعا تو مانگی جاتی ہے، دعا مانگنے کی چیز ہے. اگر آپ دعا کے کارڈ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں تو دعا کو مانگنا پڑتا ہے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ توبہ والی دعا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، اس کو مانگنا ہے ہم کو، پڑھنا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا کر. مانگنا ہے اے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی ہم کو عطا کر. تو دعا کے لیے کبھی بھی پڑھنے کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. ان لوگوں نے دل سے ایک دعا کی تھی، ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا دعا کریں. مشکل وقت تھا شدید. سورہ قصص میں بھی ہم نے دیکھا ہر صورت میں ہم کو دعاؤں کا پیٹرن پتہ چلتا ہے. ہر جگہ تمام انبیاء کرام نے دعائیں مانگی ہیں. یہ لوگ تو انبیاء تھے بھی نہیں، اس کے باوجود ان کو سب سے پہلے اگر کوئی یاد آیا تو اللہ یاد آیا، اور یہ انہوں نے دعا کی، دل سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز. جب ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا نا کہ بھئی میں مشکل میں ہوں، میں کیا دعا کروں. ہم سے بھی لوگ پوچھتے کہ بھئی یہ اور یہ مسئلہ ہے، کیا دعا کرنا. تو اسپیشلی کوئی دعا تھوڑی ہے اس کے لیے کہ ہم آپ کو کوئی لکھی ہوئی چیز یا کوئی کتاب میں کی دعا بتائیں گے اور آپ اس کو پڑھیں گے. دل سے دعا کر دیجئے. کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ، بس دل سے مانگ لیجئے، اور الفاظ نکلتے ہیں دل سے. جو دعا دل سے نکلتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے. جو دعا منہ سے آپ پڑھتے ہیں وہ کیوں قبول ہوں گی؟ کیونکہ آپ تو پڑھ رہے ہیں نا بھائی، آپ مانگ تھوڑی رہے ہیں. جو چیز آپ اللہ سے مانگیں گے اللہ اس کو ضرور دے گا. یہ آیت بہت اچھی ہے. اے اللہ تعالیٰ تو ہمارا معاملہ درست کر دے، کیونکہ ہے نا ہم سب کے معاملے کہیں نہ کہیں بگڑ جاتے ہیں. یہاں کسی کا گھریلو معاملہ بگڑ جاتا ہے، کسی کی صحت کا معاملہ بگڑ جاتا ہے، کسی کی شادی کا معاملہ بگڑ جاتا ہے، کسی کے بچوں کا معاملہ بگڑ جاتا ہے. ہم میں سے ہر کسی کا معاملہ کہیں نہ کہیں بگڑتا ہے. یہ دعا مانگنی چاہیے اپنے معاملات کو سنوارنے کے لیے. اللہ تعالیٰ تو ہمارا معاملہ سنوار دے. اور یہ دعا یاد ہونی چاہیے ہم کو زبانی. اور دن کے کسی بھی وقت جب ہم کو لگے کہ نہیں ہمارا معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہو، شادی شدہ ہوں، آپ بزرگ ہوں، آپ بیمار ہوں، آپ کسی مصیبت میں ہوں، یہ دعا ہر چیز کے لیے فائدہ دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا معاملہ سنوار دیں. یہ کتنے پیارے لڑکے تھے نا، یہ کتنے اچھے لڑکے تھے. اور ایک اور اس میں دیکھیے قرآن میں ایک اور لفظ ہے، وہ کیا ہے کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. وہ کچھ نوجوان تھے. اس میں ان لوگوں کا جو فتیتن ہے نا، خاص طور پہ ان کی ایج کا ذکر کیا گیا ہے. یہ بہت ینگ ایج کے لڑکے تھے، بہت نوعمر تھے، بہت نوجوان تھے. اور جب انسان نوجوانی کی عمر میں رہتا ہے اس کے سامنے 100 طرح کی رنگینیاں ہوتی ہیں، بلکہ 1000 طرح کی رنگینیاں ہوتی ہیں. اور اس وقت جب آپ کے پاس صحت بھی ہو، آپ کم عمر بھی ہوں، آپ نوجوان ہوں، اور آپ کے پاس پیسہ ہو، اور آپ کے پاس رتبہ ہو، معاشرے میں ایک اہم مقام ہو. کیونکہ یہ ایسے چل چلاؤ لڑکے نہیں تھے، غریب غربا کے بچے نہیں تھے، یہ بہت ہائی کلاس سوسائٹی کے رہنے والے تھے. یہ لڑکے یہ اگر چاہتے تو اپنی زندگی کو بہت اچھی طرح سے گزار سکتے تھے. یہ اگر چاہتے تو ہر طرح کا عیش اور عشرت میں جی سکتے تھے، اپنی زندگی کو گزار سکتے تھے. لیکن ان لوگوں نے غار کیوں پسند کی اپنے ایک عیش و آرام کو؟ وہ اس لیے کیونکہ جس انسان کی نظر میں ایمان سب سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے، اس کے لیے دنیا کی ہر چیز پھر ہیچ ہو جاتی ہے. اور یہ نوجوان لڑکے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے، اور انہوں نے کہاں جا کر پناہ لی؟ ایک غار میں. ایک ہوتا ہے نا کہ موقع پہ جو ڈیسیجن لیا جاتا ہے وہ لے لیتے ہیں. یہ لڑکے بھاگے اور زوردار انداز میں بھاگے، اور لیکن بھاگنے سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہیلپ ضرور مانگ لی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد کر. یہ گئے اور ایک تنگ غار میں جا کر چھپ گئے، کیو. اور پھر ان لوگوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ ہم 7 لوگ ہیں، اور ہر روز ابھی فی الحال شہر سے باہر جہاں بھی جائیں گے ہر جگہ راستوں پر ناکہ بندی ہوں گی، ہم شہر سے باہر نہیں نکل سکتے. تو ایسے کریں گے کہ ہم 7 میں سے روزانہ ایک لڑکا شہر میں جایا کرے گا، بھیس بدل کر، پوری طرح سے اپنا حلیہ بدل کر، اور کھانے پینے کی کچھ نہ کچھ چیزیں ہم لے کر آ جایا کریں گے، اپنے دن بتائیں گے. کیونکہ پتہ نہیں یہاں کتنے دن تک کے رہنا ہے ہم کو. اب ان کو تھوڑی پتہ تھا کہ یہ ابھی بس بولے چلو ہم تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے ہیں اور آرام کر لیتے ہیں کیونکہ بھاگ بھاگ کے تھک گئے. لیکن دے ڈیڈنٹ نو، ان کو وہ جانتے نہیں تھے کہ ہم اگر ابھی سو رہے ہیں تو ہم 300 سال کے بعد اٹھنے والے ہیں.
جب ہم سوتے تو ہم کو معلوم رہتا ہے کہ ہم کتنی دیر تک سونے والے ہیں. بس رات کو سوتے ہیں یہی سوچ کے سوتے ہیں کہ صبح فجر میں اٹھ جائیں گے. دوپہر میں سوتے ہیں یہی سوچ کے سوتے ہیں کہ ہاں بھائی بس مجھے بھی آدھا گھنٹہ سونا ہے, اس کے بعد مجھے کام ہے, مجھے اٹھ جانا ہے. تو یہ لوگ کبھی کیا ہم میں سے کوئی یہ سوچ کے سویا ہے کہ ہم 100 200 300 سال تک کے جاگیں گے ہی نہیں. تو یہ لوگ بھی اسی طرح سے لیٹے تھے اور انہوں نے اپنا ایک پلان بنایا تھا. دے پلانڈ اینڈ اور اللہ نے بھی ایک پلان بنایا, اینڈ اللہ از دا بیسٹ آف پلانرس. اوکے, اللہ تعالیٰ سب سے بہترین پلان کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نشانی بنا دیا. یہ لوگ کیا چاہتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ تو اس ظالم قوم سے ہم کو نجات دے دے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی اچھی نجات دی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. سارے شہر میں ان کو ڈھونڈا جا رہا تھا. بادشاہ کے سپاہی ایک ایک گھر میں جا کر ڈھونڈ رہے تھے, ہر اس جگہ پہ جہاں ان کے پائے جانے کا امکان تھا, ہر اس جگہ پہ ان کو تلاشا گیا, لیکن یہ لوگ نہیں ملے. تو فائنلی ان لوگوں کو مرقوم کر دیا گیا, یعنی کہ ان کو سرکاری مفرور مجرم, ایسے گناہگار جو فرار ہو چکے ہیں, ان کے فائل میں لکھ دیا گیا, اور وہ جو لکھا گیا اس کو کہا جاتا ہے مرقوم. اور یعنی قلم بند کر دیے گئے, ان کے ریکارڈ بنا لیے گئے کہ بھئی یہ اور یہ فلاں فلاں نام کے لڑکے جو ہے تو وہ غائب ہے اور بھاگے ہوئے مجرم ہیں. پھر اس کے بعد جب ان کا کتبہ لگایا گیا تھا تو اس پر بھی ان کا نام لکھا گیا تھا, اس لیے بھی رقیم کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے کہ لکھا گیا تھا. اب کیا ہوا کہ صدیاں گزر گئی, یہ لوگ سوئے اور صدیاں گزر گئی. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا قصہ سنا رہا ہے. ہاں, تو انہوں نے دعا مانگی, پھر کیا کہا, تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھے کہ ان کے 2 گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے. نیکسٹ رکو دیکھیے. ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے, اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی, یعنی کہ زیادہ ہدایت دی تھی. وزدناہم ہدا, اور ہم نے ان کو بڑھایا تھا ہدایت میں. ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے, ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہیں پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بیجا بات کریں گے. دیکھیں اتنا اچھے لگتے ہیں یہ جملے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا, ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے, جب وہ کھڑے ہوئے. اور کیا کہا انہوں نے کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے. کیونکہ نا ہم جب کم لوگ رہتے ہیں, ایک طرف میجورٹی ہے اور دوسری طرف مائنورٹی ہے, اور ایک طرف زیادہ لوگ ہیں دوسری طرف ہم اکیلے ہیں, تو انسان اپنے آپ کو کمزور پاتا ہے. اگرچہ وہ حق پہ ہو, اگرچہ وہ صحیح ہو, اس کے باوجود بھی اس کو کہیں نہ کہیں وہ کمزوری لگتی ہے اس کو اپنے اندر. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کے ساتھ, ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب انہوں نے اعلان کیا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا. پھر کیا ہے, پھر انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے. یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. یہ ساری گفتگو انہوں نے کب کی تھی؟ جب ان کا وہ مذہبی تہوار تھا اور اس میں ان کا جانا ضروری تھا. ہر انسان کی شرکت وہاں لازمی تھی, اور یہ تو چونکہ بہت مشہور خاندانوں کے چشم و چراغ تھے تو ان کا تو جانا ضروری تھا, اور لوگ ان کے اوپر خاص واچ رکھتے ہوں گے کیونکہ ایک دن میں تو دل نہیں بدل گیا تھا. دھیرے دھیرے لوگوں کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ ان کے خیالات بدل رہے ہیں, یہ ان لوگوں کا گروپ کچھ الگ ہی چل رہا ہے, یہ لوگ ایک گروپ بنا کر کچھ الگ الگ طرح کی باتیں کرتے ہیں, تو یہ لوگ دوسرے لوگوں کی نظر میں ہوں گے. تو یہ 7 لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور انہوں نے کیا طے کیا کہ ہم لوگ اس پروگرام میں شرکت نہیں کریں گے. اور پھر یہ انہوں نے ڈسکس کیا کہ ہماری قوم تو بس ایسے ہی کر رہی ہے, اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو. ان لوگوں نے ایک پلان بنا لیا, تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا. اور کتنی پر امید تھے یہ لوگ, غار میں جا رہے ہیں جہاں نہ کھانا تھا, نہ پانی تھا, نہ لائٹ تھی, نہ بجلی, نہ بستر, نہ تکیہ, نہ اوڑھنے کے لیے کوئی چادر. اور اتنے اچھے گھروں کے لڑکے کیسے وہاں جا کے لوگوں نے پناہ لی ہوگی. سوچئے جب آپ کی فیملی سے دور جاتے ہیں, ان عورتوں سے پوچھئے جو اپنا شہر چھوڑ کر شادی کے بعد
اپنے سسرال میں دوسرے شہر گئی ہیں، ان لڑکوں سے پوچھیے جو جاب کے لیے اپنا شہر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں یا کسی دوسرے ملک میں جا بسے ہیں، ان کو کتنی یاد آتی ہے اپنے گھروں کی، اپنے گلی محلوں کی، اپنے دوستوں رشتہ داروں کی، اور ان ہواؤں کی اور ان فضاؤں کی جن میں وہ پلے اور بڑھے ہیں۔ اور ایسی چیزوں کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، جبکہ الحمدللہ آج تو اتنی سہولتیں ہیں، جب چاہیں فون پہ بات کر سکتے ہیں، فلائٹ لے کے پہنچ سکتے ہیں شہروں میں، جب چاہیں رشتہ داروں سے مل سکتے ہیں، لیکن اس وقت تو وہاں ایسا کچھ، یعنی سب کچھ ہر طرح سے چھوڑ کر آ گئے تھے یہ۔ اب ان کو کچھ نہیں پتا تھا کہ ہم اپنے والدین کے پاس دوبارہ جا سکیں گے کیا، انہی گھروں میں دوبارہ رہ سکیں گے کیا، اور انہی گلیوں اور بازاروں میں پھر سے ویسی ہی آزادی کے ساتھ کیا ہم گھوم سکیں گے۔ ان کو کوئی اندازہ نہیں تھا، اس کے باوجود انہوں نے صرف ایک اللہ کی خاطر یہ سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ تم انہیں غار میں دیکھتے، اب اللہ تعالیٰ ان کی سٹوری آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تم اگر انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے۔ یعنی کہ جیسے لیکن ہم سوئے ہوئے ہوں اور کوئی اچانک آ کے لائٹس آن کر لے کمرے کی، تو ہم کسی ایک دم سے ہماری آنکھیں مچ جاتی ہیں، پھر ہم کھولتے ہیں آنکھیں مچی مچی، کہتے ہیں لائٹ آف کرو نا، نیند خراب ہوتی ہے اس سے، ٹھیک ہے، آنکھ کھل جاتی ہے ایک دم۔ تو سورج کی روشنی تو کتنی تیز ہوگی، کوئی شخص دھوپ میں سو سکتا ہے کیا؟ کوئی بھی شخص سونے کے لیے چھاؤں ڈھونڈتا ہے، بھلے ہی درخت کی چھاؤں ہو یا کوئی شیڈ ہو، لیکن وہ وہیں سو سکتا ہے، کیونکہ دھوپ میں انسان کی آنکھ نہیں لگ سکتی، وہ نہیں سو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوبست کیا تھا سورج کا کہ سورج ان کو چھوڑ کر، ان سے بچ کر نکل جاتا تھا، لیکن ان کے اوپر دھوپ نہیں پڑتی تھی، کیونکہ اگر دھوپ پڑتی تو ان کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی، وہ پیچھے گئی نا وہ آیت کہ ہم نے ان کے تھپک کر، یعنی وہ کیا ہے، فضربنا علی آذانہم، کہ ہم نے ان کی کانوں پر مار لگائی، چوٹ لگائی یا تھپکی دی۔ اور کانوں پر اللہ، کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ فون کی کال آتی ہے، رنگ بجتی ہے تو ہم ایک دم اٹھ جاتے ہیں، یا کال بیل بجتی ہے گیٹ کی تو وہاں سے ہم اٹھ جاتے ہیں اس آواز سے، یا بچے شور کرے تو۔ لیکن یہ لوگ کبھی نہیں اٹھے، کتنی زور کی بارش آ رہی ہو باہر، بجلیاں کڑک رہی ہو، یا زلزلہ آ رہا ہو، یا طوفان آ رہا ہو، 300 سال تک کیا کچھ نہیں گزرا ہوگا، لیکن ان لوگوں کو کوئی آواز نہیں آئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو نیند سے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، کہ ہم نے ان کے کانوں پر ایک طرح سے یوں سمجھ لیجیے کہ ان کے کانوں کو ایسے بند کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تھپکی دے دی تھی کہ ان کو باہر کی کوئی آواز ڈسٹرب نہیں کر سکتی تھی۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی دلی مرشد نہیں پا سکتے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے، ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے، اگر خدا نخواستہ آپ کو کسی ایسے پیشنٹ کو دیکھنے کا موقع ملا ہو جو بالکل بیڈ ریسٹ پر ہو، وہ ہل نہیں سکتا، جل نہیں سکتا، اگر اس کو جلدی جلدی کروٹیں نہ بدلائی جائے نا تو اس کو بیڈ سور ہو جاتے ہیں، اس کی کمر پہ، اس کی پیٹھ پہ زخم آ جاتے ہیں مسلسل ایک جگہ بستر پر پڑے رہنے سے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی بھی تھی، حکمت بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا ایک عمل تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی کروٹ دلواتا رہتا تھا، مطلب وہ لوگ آٹومیٹیکلی ادھر کروٹ لیتے تھے، یعنی بے ہوش نہیں پڑے ہوئے تھے یہ لوگ باقاعدہ نیند میں تھے اور کروٹ لیتے رہتے تھے، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ، اور یہ کروٹیں ان کو کون دلاتا تھا؟ اللہ تعالیٰ، اور ان کو پھر بیڈ سور نہیں ہوئے، کوئی زخم نہیں ہوا، یہ لوگ پڑے رہے۔ اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا، اگر کہیں تم جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔ ٹھیک ہے نا، اگر بظاہر تو ایسا لگتا ہے ایک نظر میں کہ ہاں بھئی یہ سو رہے ہیں، لیکن کئی دنوں تک اگر کوئی مسلسل سوتا ہوا دکھے تو ہم ڈر نہیں جائیں گے، خوف نہیں آ جائے گا؟ اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا، دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے۔ یعنی جس طرح سے وہ سلائے گئے تھے، دنیا کو ان کے حال سے بے خبر رکھا گیا تھا اور ان کو دنیا کے حال سے بے خبر رکھا گیا تھا، تو اسی عجیب طریقے سے وہ لوگ بھی اٹھ کے کھڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا۔ اچھا، اب یہ لوگ ہے نا اٹھے نا جب، تو بالکل ایسے ہی آنکھیں ملتے ہوئے، جیسے ہم نہیں اٹھتے صبح یا پھر دوپہر میں تھوڑی دیر سو کر اٹھتے ہیں تو کتنے نارمل اٹھتے ہیں، ویسے ہی اپنے بال برابر کرتے ہیں، آنکھیں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کیا پوچھتے ہیں، کیا ٹائم ہو رہا؟ جیسے ہی ہماری آنکھ کھلتی ہے ہم سب سے پہلے ٹائم پوچھتے ہیں کسی بھی جو ہمارے آس پاس ہو، اور اگر کوئی ہمارے آس پاس نہ ہو تو ہم موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھتے ہیں یا پھر گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں کہ بھئی بج رہے کتنے، میں کتنی دیر سوئی تھی۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان میں سے ایک نے پوچھا کہو کتنی دیر اس حال میں رہے، انہیں ایک دوسرے سے پوچھا کہ بھئی کتنی دیر سوئے، دوسرے نے کہا کہ شاید پورا دن سوئے ہم، یا پھر کسی نے کہا کہ نہیں پورا دن نہیں، تھوڑا کم وقت ہم اس سے سوئے۔ پھر وہ بولے چلو خیر، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا، چلو اب اپنے میں سے کسی کو یہ چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجے اور دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے۔
تو انہوں نے کہا چلو اب یہ بحث کیوں کر رہے، کتنی دیر سوئے اور کتنی دیر اٹھے، اب بھوک لگ گئی، بہت بھاگے بھی تھے، اب کوئی شخص چپکے سے جاؤ اپنے میں سے اور جا کر کھانا لے کر آؤ، اچھی کوالٹی کا اچھا کھانا، یہ چاندی کا سکہ، اب پیسے تو لیے ہوں گے انہوں نے ظاہر ہے، تو وہاں سے کھانے کو کچھ لائے اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کریں۔ ہاں کیا کہہ رہے ہیں وہ، فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِيقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، میرا خیال ہے آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا کہ وَلْيَتَلَطَّفْ جو ہے وہ 15ویں پارے میں آتا ہے سورہ کہف میں، اور یہ پورے قرآن کا سینٹر لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ۔ اس لفظ کہ اس سائڈ آدھا قرآن ہے اور اس سائڈ آدھا قرآن ہے، یہ بالکل سینٹر ہے، بالکل مرکزی لفظ ہے قرآن کا، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے لام طاف، لطف، لطف سنا نا آپ نے، ہلکا پھلکا اور پر لطف جس کو کہتے ہیں، ولیتلطف نرمی، ہاں نرمی کے ساتھ، لطیف کہتے ہیں نا، لطیفہ، اور یعنی لطیف چیز، باریک چیز، نرمی والی چیز، ٹھیک ہے، ولیتلطف یہ لطف کا معنی اس کے اندر آتا ہے۔ جو پارہ میرے سامنے ہے اس میں ہوشیاری کا ترجمہ ہے، لیکن بہت سارے زیادہ تر قرآن میں اس کا معنی نرمی لیا گیا ہے۔ چاہیے کہ ذرا سا نرمی سے کام لیں، ایسا نہ ہو کہ کسی کو یہاں ہمارے ہونے سے خبردار کر بیٹھے، یعنی بہت عقل مندی کے ساتھ، بہت نرمی اور پولائٹلی کسی سے بھی بات کرنی ہے، اپنا بھیس بدل کر جانا ہے، کچھ کھانے پینے کے لیے چپکے سے لے کر آ جانا ہے۔ اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہیں پا سکیں گے، یعنی اگر ہم ایک بار ہم پکڑے گئے، ایک بار ہم اریسٹ ہو گئے تو پھر ہم نہیں نکل سکیں گے۔ اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی، مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی، اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا اچھا اب پورا واقعہ کیا ہوا۔ ان میں سے ایک لڑکا اٹھا، وہ گیا چپکے سے، تھوڑا سا ڈرتے ڈرتے کہ شہر کے لوگ مجھے پہچان تو نہیں لیں گے، وہ اپنا تھوڑا سا، ہو سکتا ہے اس نے چہرہ چھپایا ہوگا، سر ڈھاکا ہوگا، اور کوشش کر رہا ہوگا کہ کوئی مجھے دیکھ نہ پائے، سر جھکا جھکا کر، بچ بچا کر لوگوں سے وہ جا رہا ہوگا شہر کی طرف۔ اور جب وہ شہر میں انٹر ہوا ہوگا، میں سوچتی ہوں کہ کیسی اس کی حالت ہوگی، مطلب ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے، کیونکہ 300 سال میں کیا کچھ چینج ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بچپن میں اپنی محلے کو دیکھیں کہ محلے میں پہلے گھر کیسے تھے، پھر دھیرے دھیرے ڈیولپ ہوا، بلڈنگس بننے لگ گئی، پھر اس کے بعد بڑے بڑے اپارٹمنٹس ہمارے ہاں بننے لگے، تو کتنا کچھ چینج ہو گیا۔ آج بہت کم چیزیں ایسی ہوں گی جو بچپن میں تھی اور آج بھی ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، زیادہ تر چیزیں بدل جاتی ہیں۔ تو 200-300 سالوں میں کتنا، یعنی جب صدیاں گزر گئی تو کتنا چینج آ گیا ہوگا وہاں۔ تو یہ شخص دھیرے دھیرے جا رہا ہوگا کہ یہ میرا شہر کتنا بدل گیا، اور اچانک میں کسی اور شہر میں تو نہیں آ گیا، اور الگ الگ طرح کی اس کو بلڈنگس نظر آ رہی ہوں گی، لوگوں کے جو کپڑے ہیں، لوگوں کا کلچر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہوگا، لوگوں کی ڈریسنگ کا سینس بدل گیا ہوگا۔ تو وہ، اور پھر جہاں پہلے دکانیں تھیں، جہاں پہلے ہوٹلس تھیں، یعنی سرائے تھے، وہاں اب کچھ اور ہے، کھانا وہ ڈھونڈ رہا ہوگا، الگ الگ طریقے کے، الگ الگ ذائقے کے کھانے۔ تو ایک جگہ بہت حیران ہو کہ بھئی یہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں وہاں رک گیا ہوگا، اور دکاندار نے اس کو جیسے ہی اسے چاندی کا سکہ دیا کہ بھئی یہ لو، اتنے پیسوں کا مجھے کھانا دے دو، تو دکاندار بالکل حیران ہو گیا ہوگا کہ یہ کون ہے جو مجھے چاندی کا سکہ دے رہا ہے، کیونکہ ہر تھوڑے دن کے بعد کرنسی بدل جاتی ہے، اور 300 سال کے بعد تو وہاں کی کرنسی بدل گئی ہوگی۔ پہلے وہاں چاندی کا سکہ چلتا ہوگا، اس کے اوپر کچھ اور امیجز ہوں گی، پھر اس کے بعد 300 سال کے بعد وہاں کی کرنسی، وہاں کی نوٹ، وہاں کے سکے بدل گئے ہوں گے۔ تو اس نے فوراً اس کو پکڑا اور پولیس کو اطلاع کر دی، سپاہیوں کو، وہاں کے بادشاہ تک بات پہنچی کہ ایک ایسا شخص پکڑا گیا ہے جس کے ہاتھ میں وہ چاندی کا سکہ ہے، شاید اس کے ہاتھ یا تو خزانہ لگا ہوگا، کپڑے بھی پرانے طرز کے، وہی 300 سال پرانے والے، پھر اس سے باز پرس کی گئی ہوگی، تو اس نے بتایا ہوگا کہ میرے اتنے اور اتنے دوست ہیں، اور پھر سارے لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہی وہ 7 لوگ ہیں جو مفرور مجرم تھے، کیونکہ قصے کہانیاں ہیں نا پھیلتی چلی جاتی ہیں، جیسے اصحاب فیل کا جو واقعہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن سب کو پتہ تھا، قریش جانتے تھے کہ ابرہہ کا ایک لشکر آیا تھا، ہاتھیوں کا لشکر، جس کو ابابیلوں نے مار بھگایا تھا،
اسی طرح سے یہ جو کتبے والے تھے، یہ جو غار والے تھے، تو ان کا قصہ بہت مشہور تھا. ان کے لیے باقاعدہ فیسٹیول منائے جاتے تھے، اور میں نے بتایا نا ابھی بہت ساری رسومات ان کے تعلق سے گھڑ دی گئی تھی. تو یہ مشہور لوگ تھے. اور وہ ہے نا وہ بہت حیران ہو رہا تھا، وہ جو لڑکا کھانا لینے کے لیے گیا تھا، کہ لوگ بات بات پہ اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں اور لوگ یعنی اسلام قبول کر چکے ہیں. تو اس کے لیے یہ بہت خوشی کی بات تھی. اور پھر اس نے جا کر اپنے سارے دوستوں کا حال بتایا. پھر وہ سارے لوگ بادشاہ سمیت غار میں پہنچے اور ان لوگوں سے بات کی. اور پھر یہ لوگ باہر آئے، اور باہر سارے شہر والوں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ یہی وہ 7 لوگ تھے جو 300 سال پہلے غائب ہو گئے تھے، اور آج یہ لوگ یہاں اس حال میں مل رہے ہیں. ان 7 لڑکوں کو کچھ نہیں پتا. وہ لوگ تو بالکل حیران تھے یہ سب معاملہ دیکھ کر. پھر جب بات چیت ہوئی ان سے، تو جب ان کو شاہی مہمان بنا کر وہاں لے جایا جا رہا ہوگا، ان لوگوں نے اچانک کیا کہنا شروع کیا. یعنی یہ لوگ غار کے باہر تھے، اور ان لڑکوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو بہت نیند آ رہی ہے. اچانک ان لوگوں کے اوپر غنود کی طاری ہونا شروع ہو گئی، اور یہ لوگ دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں بند کرنے لگے. اور انہوں نے کیا کہا کہ ہم کو بہت نیند آ رہی ہے، اب ہم سونا چاہتے ہیں. اور پھر وہ سب لڑکے اندر چلے گئے، اور اندر جا کر وہ سو گئے ہمیشہ کی نیند. پھر وہاں ان کی موت واقع ہو گئی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے آپس میں کیا کیا. یعنی وہ جو لوگ جو باہر کھڑے تھے، انہوں نے کیا گفتگو کی. وہ لوگ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے. کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے. مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ صالحین نصارہ کا قول تھا. یعنی کہ جو اچھے لوگ تھے، انہوں نے کیا کہا کہ ان کے اوپر ایک دیوار چن دو، یعنی اس غار کو اب بند کر دو. لیکن دوسرے وہ لوگ جن کو ہر چیز میں بدعت سوچتی ہے، نئی نئی چیزیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ اب ہم ان پر عبادت گاہ بنائیں گے، مسجد بنائیں گے. بس پھر یہیں سے شرک کی شروعات ہوتی ہے. یعنی ہر وہ شخص جو نیک نظر آتا ہے، جو مر جاتا ہے، اس کی پوجا شروع کر دی جاتی ہے، درگاہ بنا دی جاتی ہے اس کے اوپر. اور بس اس طرح سے یہ شروع ہو جاتا ہے پھر سلسلہ. ہاں، اب دیکھیں، کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ دوسرے کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. یہ سب بیتوکی ہانکتے ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. تفاسیر میں یہ آتا ہے کہ پہلے کیا کہا کہ یہ سب بیتوکی ہانکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے. اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ 7 لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے، زیادہ تر مفسرین جو ہے وہ اس کی 7 ہی تعداد لیتے ہیں. لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی تعداد پر کوئی بحث نہیں ہے. بس سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو. یہاں حکم بھی دیا گیا ہے، کوئی بحث نہ کرے اس تعلق سے، اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو. اور دیکھو، کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا. تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے الا کہ اللہ چاہے. پھر بھولے سے اگر ایسی کوئی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو کہ امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر میری بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا. کیا کہنے کا حکم ہے ہم کو؟ انشاءاللہ. یہ نہیں کہ کل میں یہ کروں گا وہ کروں گا. ہر مستقبل کی کوئی بھی بات جب ہم کریں تو انشاءاللہ کہنے کا حکم ہے. اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے. تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے. یعنی کتنے سال تھے، کتنے مہینے، کتنے دن، کتنے گھنٹے، یہ تعداد کون جانتا ہے؟ سب سے بہتر اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جانتا ہے. آسمان اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے. کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا. اور زمین اور آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں. وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جو کا تو سنا دو. کوئی اس کی فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے. اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے. اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کر دو. یعنی ان لوگوں کے ساتھ پر معیت مطلب ساتھ، معیت عین والا ماں، جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح اور شام سے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو. کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آس پاس کن لوگوں کو رکھو جو اچھے لوگ ہو، پازیٹیو تھنک کرو، صبح اور شام اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے ہوں، اللہ کی رضا چاہنے والے ہوں. ان لوگوں کے ساتھ پر مطمئن ہو جاؤ.
اور کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ پتہ ہے میں اکثر ایک چیز سکھاتی ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کو نا بہت پازیٹیو لوگوں سے گھیر دینا چاہیے، اچھے لوگوں، اچھا بولنے والے، اچھا سوچنے والے، امید کی باتیں کرنے والے، بار بار اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کے احسانات کو یاد کرنے والے، اور ایسی بات کرنے والے جو ہوپ کی بات کریں، مایوسی کی باتیں کرنے والے اور نگیٹیو جو ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہم کو دور رہنا ہے، جو ہمیشہ جب بھی بات کریں گے الٹی بات کریں گے، اور ایک رہتا نا کہ نہیں اب تو مجھے ایسی کوئی امید ہی نہیں ہے، عجیب مایوسی والی باتیں کرتے ہیں، یا پھر ایسے لوگ جن کو جو اللہ سے غافل ہیں اور اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کرتے ہیں، تو ان سے بھی دور رہنے کا حکم ہے۔ صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپیٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور ان کا منہ بھون ڈالے گا۔ بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں، تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔ ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے۔ زیوروں کا ذکر ہے خاص، یعنی پہلے کے زمانے میں جو ہے نا بادشاہ پہنا کرتے تھے کنگن سونے کے۔ ہمارے ہاں تو سونا حرام ہے نا، مردوں کو، صرف عورتیں پہن سکتی ہیں، لیکن مردوں کو سونا حرام ہے، تو وہاں اس زمانے میں بادشاہ سونے کے کنگن پہنتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی اس چیز کو یہاں مینشن کیا ہے کہ جو زمین کے بادشاہ، دنیا کے بادشاہ جو پہنتے تھے وہ تم کو وہاں جنت میں دیا جائے گا۔ باریک ریشم، اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے۔ ہم سب ہے نا ابھی عید کے لیے کپڑے دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگوں نے خرید لیا ہوگا، کچھ خریدنے والے ہوں گے، کہ بہت اچھا ڈریس ہم کو مل جائے، اچھی، جس کا مٹیریل بہت اچھا ہو، کوالٹی بہت اچھی ہو، جس کی فیلنگ بہت اچھی ہو، جو دیکھنے میں بہت اچھا ہو۔ تو وہاں کیسے کپڑے ملیں گے؟ باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے، ایک دم خوبصورت کپڑے، نرم اور ملائم، اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے، بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی قیام۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ ہمارا ایک پارٹ یہاں مکمل ہو گیا سورہ کہف۔ انشاءاللہ اس کو کل کنٹینیو کریں گے۔ جو ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہم 3 دن میں ان تینوں واقعات کو لے لیں گے جو اس صورت میں بتائے گئے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔